بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا یہ ایک چھوٹا سا نواحی علاقہ ہے جو اپنی ہریالی اور قدرتی شادابی میں بے مثل ہے۔ اس کے چار جانب کھیتوں اور لہلہاتی فصلوں کی بہتات ہے، جن کے بیچ میں پکی سڑک ہے جو مختلف دیہاتوں کو اس علاقے سے ملاتی ہوئی گزرتی ہے۔ لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ کچی بستی کے علاوہ ہر جگہ پکے مکان اور رنگوں سے بھرپور کوٹھیاں اپنی بہار دکھلا رہی ہیں۔ انہی مکانوں کے درمیان منشی حیات اللہ کا گھر ہے جو 3 کمروں، باورچی خانے اور باتھ روم پر مشتمل ہے۔ اس گھر میں حیات اللہ کے علاوہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بوڑھی ماں رشیدہ رہتی ہے۔ حیات اللہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس کی بیوی ہاجرہ جو کہ ادھیڑ عمری کی جانب بڑھ رہی ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ پر یقین رکھ کر ہر دروازے پر اولاد کی امید کے لیے دستک دیتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں، بس خدا کی قدرت اور رحمت کا انتظار ہے۔ جبکہ منشی حیات اللہ کی ماں دل پر صبر کی سل رکھ چکی ہے۔ وہ ہاجرہ کو مایوسی سے دیکھتی اور ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ جاتی ہے۔ وہ منشی حیات اللہ سے کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکی ہے، مگر وہ صاف انکار کر چکا ہے۔ آج بھی ہاجرہ مصلی بچھائے خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ دعا مکمل کر کے اس نے جلدی سے مصلی تہہ کر کے کمرے میں رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ وہ تیزی سے کام نمٹاتے ہوئے باہر بھی جھانک لیتی جہاں شام کے سائے اترنے لگے تھے۔ اس کی ساس اس کی بے چینی کو سمجھ رہی تھی۔ ہاجرہ نے جلدی جلدی روٹیاں پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھیں، سارے برتن سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جسے اس نے اپنی بڑی سی چادر کے نیچے کر رکھا تھا۔ ہاجرہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی ساس کی طرف چلی آئی۔ میں ذرا پیر سچا سرکار کے دربار پر جا رہی ہوں، منشی کے آنے سے پہلے گھر لوٹ آؤں گی۔ یہ نذرانہ دینے جا رہی ہوں، اور میٹھی روٹیاں بھی۔ آج جمعرات ہے نا؟ وہ آرام سے بولتی ہوئی ساس کو بڑی امید سے تکنے لگی۔ رشیدہ خاتون کے چہرے کے تاثرات کرخت ہو چکے تھے۔ نہایت ضبط کے باوجود وہ جیسے پھٹ ہی تو پڑی تھیں۔ بس کر ہاجرہ، بس کر۔ کب تک تو میرے بیٹے کی کمائی کو یوں ہی اڑاتی رہے گی؟ کیا دیا ہے پیر سچا سرکار نے تجھے ان 10 سالوں میں؟ ہاجرہ ہک سی اپنی ساس کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج ساس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اماں ایسے تو نہیں بولیں، وہ بے بسی سے آواز میں بولی۔ تو کیسے بولوں؟ ہاں، ارے بی بی، تو وہ بنجر زمین ہے جہاں سے کوئی کوپل نہیں پھوٹنے والی۔ وہ رشیدہ بی بی کے الفاظ پہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر کرب سا پھیل گیا۔ رشیدہ بی بی کو بھی اپنے سخت رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو دیکھا اور گہری سانس بھری۔ اچھا تو جا، آہستہ سے کہہ کے وہ چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ ہاجرہ مرے مرے قدم اٹھاتی پیر سچا سرکار کے مزار کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ اگر وہ ابھی تک اولاد سے محروم ہے تو اس میں اس کا تو کوئی دوش نہیں، یہ سب تو قدرت کے کھیل ہیں، اور بھلا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی دربار کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی دربار کے نگران کے سامنے رکھ دی، جس نے فاتحہ پڑھ کر اسے واپسی تھما دی۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی دربار پر موجود ایک درویش مست حالی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بابا، یہ کھانا لے لو۔ فقیر نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور ہاجرہ کے بڑے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی تھام لی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو اس درویش نے اسے پکارا، سنو بیٹی۔ وہ درویش کی پکار پر تھم گئی اور پلٹ کر ان کو تکنے لگی۔ آزمائش کا وقت ختم ہوا، جاؤ خدا تمہاری مراد پوری کرے۔ جاؤ پیر سچا سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگو۔ آج فیض کا دریا جوش پر ہے، تم بھی اپنا حصہ لے لو، ضرور ملے گا۔ جو بھی مانگو گی ملے گا، ضرور ملے گا۔ حق اللہ۔ وہ درویش خوشخبری سنا کر اپنے حال میں مست ہو گیا۔ درویش کی بات نے ہاجرہ کے تن مردہ میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ پیر سچا سرکار کے مزار پر سائلوں کی قطار بندھی تھی جو اب سب اپنی اپنی مرضی لیے حاضر ہوئے تھے۔ وہ بھی صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھ کے اپنا مدعا پیش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جا رہی تھیں
وہ بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور قبر پر پڑے سرخ گلاب کو اڑا کر اس کی ہتھیلیوں پر رکھ گیا۔ اس نے چونک کر اپنی ہتھیلیوں کے درمیان ننھے پھول کو دیکھا تو ایک سرشاری سی رگوں پے میں دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں درویش کی جانب بھاگی مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر رہ گئی۔ درویش اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ اس نے سارا دربار چھان مارا مگر وہ کہیں پر بھی نہ تھے۔ وہ حیرت زدہ گھر کی جانب چل دی۔ راستے میں درویش کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تبھی ایک سرگوشی سی بلند ہوئی، خوبصورت بیٹی کی آمد مبارک ہو۔ آگے اس کے نصیب۔ دو دفعہ اس جملے کی تکرار کے بعد وہ آواز معدوم ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی مگر دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آواز کس نے دی تھی؟ وہ الجھی، یہ تو میں نے سنی ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، درویش بابا اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہاجرہ کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ ابھی ڈاکٹرنی نے اس کے مکمل معائنے کے بعد اسے ماں بننے کی نوید سنائی۔ منشی حیات اللہ تو خوشی سے دیوانے وار ہوا جا رہا تھا جبکہ رشیدہ خاتون اور ہاجرہ نے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جس کا انہیں 25 برسوں سے انتظار تھا۔ ہاجرہ نے قریبی اسپتال میں ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ بچی کیا تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ جس نے بھی دیکھا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک ننھی سی حور تھی جو آسمان سے زمین پر اتر آئی۔ ماں باپ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے خوشی سے سرشار پیر سچا سرکار کی عظمت کے گن گائے جا رہے تھے۔ منت کی چادر اور نیاز کی دیگیں مزار پر پہنچا دی گئی تھیں۔ منشی حیات اللہ نے اپنی بیٹی کا نام گل پری رکھا۔ گل پری نے قدم قدم چلنا سیکھا تو ماں باپ صدقے واری جانے لگے۔ اپنی توتلی زبان میں جب دادی کو پکارتی تو وہ جھٹ سے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دے ڈالتیں۔ بات بعد میں ہونٹوں سے نکلتی کہ جھٹ سے پوری ہو جاتی۔ باپ کی انگلی تھامے جب وہ باہر نکلتی تو راہ چلتے لوگ کچھ دیر ٹھہر کر اس کو پیار کرتے۔ جب مسکراتی تو گالوں میں پڑنے والے بھنور اسے اور بھی دلکش بنا دیتے۔ لڑک پن سے نکل کر شباب کی حدود میں قدم رکھا تو رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی مانند مہک اٹھی۔ سرخ و سفید رنگت جیسے کسی نے دودھ میں گلابی رنگ گھول دیا ہو۔ تیکھی ستواں ناک، تنے ہوئے ابرو کماں، سرخ ہونٹ، سفید موتیوں جیسے دانت۔ ہنستی تھی تو ایک روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوتی۔ سیاہ غلافی چمکتی آنکھیں، سرخ مائل سیاہ ملائم دراز زلفیں اور قیامت خیز لچکتی چال۔ جدھر سے گزرتی من چلے دل تھام کر رہ جاتے۔ جو بھی پہنتی سج جاتا۔ میلے کپڑوں میں بھی آنگن میں چاندنی بکھیرتی نظر آتی۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جھڑتے۔ حسن و لطافت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق و کردار بھی لاجواب۔ محفل میلاد میں بسے شوق و شرکت کرتی اور اپنی خوبصورت آواز میں ایک سحر سا طاری کر دیتی۔ ہاجرہ کو جواں سالہ خوبصورت بیٹی کا حسن پریشان کیے رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ گل پری کو ایک انجانی سی خوشبو اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی۔ درویش بابا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کا اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ منشی حیات اللہ زمینوں کے چکر میں الجھا رہتا تھا۔ وہ جب بھی اس سے گل پری کی شادی کی بات کرتی تو وہ ہنس پڑتا، ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، مت کرو فکر اس کی، اللہ خیر کرے گا۔ الغرض منشی حیات اللہ کے آنگن کا یہ پھول ہر فکر سے آزاد پروان چڑھ رہا تھا۔ اماں چلو نا مزار پر حاضری دینے چلیں، آج میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ گل پری کے اصرار بھر لہجے میں ہاجرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اس وقت زوال کا وقت ہے، اس جھلستی دوپہر میں جاؤ گی، خود بھی جلو گی اور مجھے بھی جلاؤ گی۔ نہ بھئی مجبوری میں ہمت نہیں رہی، اب خاموش بیٹھی رہو۔ ہاجرہ نے صاف انکار کر دیا۔ پر اماں ہمارے چلنے تک زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اور دیکھو تو آج اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ گل پری نے ہاجرہ کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر سے اصرار کیا تھا۔ اماں میری پیاری اماں، ہمیں کون سا 100 میل دور جانا ہے، بس آدھے گھنٹہ ہی تو لگے گا۔ اس نے لاڈ سے اپنی باہیں ماں کے گلے میں ڈال لیں اور چٹاپٹ گال چوم لیے۔ ہاجرہ بیٹی کی ادا پر مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے جلدی آنا ہوگا، سمجھی؟ مزار جا کے تو تم بھول ہی جاتی ہو واپسی کی راہ۔ تمہارے ابا بھی بس زمینوں کے ہو کر رہ گئے ہیں، گھر بار کی تو کوئی فکر ہی نہیں۔ ہاجرہ نے حامی بھری۔
تو وہ فٹافٹ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہاجرہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کی پشت پر لہراتی لمبی چوٹی کو دیکھا۔ گل پری اور ہاجرہ نے دربار کے احاطے میں جوں ہی قدم رکھا، ہوا کے سر جھونکوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ہاجرہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ گھر سے دربار تک کے فاصلے پر انہیں ایسی ہوا کا جھونکا بھی چھو کے نہ گزرا تھا، بلکہ گرمی کی شدت اور حبس پہلے سے ہی بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاجرہ نے گل پری کو دیکھا، جس کے خوبصورت چہرے پر ایک سکون سا پھیلا ہوا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا خوبصورت چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیٹی کے چہرے سے نگاہ ہٹائی۔ ماشاء اللہ، چشم بدو کہہ کر مزار کے برآمدے میں آ رکی تھی۔ اپنی چادر کے پلو سے بنے چند نوٹ کھول کر لوہے کے باکس میں ڈالے، جبکہ گل پری دربار کے ایک ایک گوشے کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر بتیوں کی خوشبو فضا میں رچ کر ماحول کو سوگواری کے لبادے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ ہر شے پر سکوت سا طاری تھا۔ گل پری نے صاحب مزار کی قبر پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ چڑیوں اور کووں کی چہکہار پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ گل پری نے اپنی چادر کو درست کیا اور اپنی سیاہ غلافی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کے یاقوتی سرخ لب ملے تھے اور اس کی پرسوز اور سحر انگیز آواز پورے مزار میں گونجنے لگی۔ حاضری کے لیے آنے والا نوجوان چوکھٹ پر ساکت و صامت کھڑا سیاہ چادر کے ہال میں لپٹے حسن مجسم کو سن رہا تھا، جس کے نازک لبوں سے نعمت کے میٹھے بول ادا ہو رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں بند کیے پورے سرور و کیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے اجنبی خوبرو نوجوان کو چوکھٹ میں دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ اس نے گل پری کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ گل پری، اٹھو، چلیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ او ہو اماں، سارا مزار خراب کر دیا۔ ماں نے تنبیہ انداز میں گھورتے ہوئے مزار کی چوکھٹ کی طرف دیکھا۔ گل پری نے سمجھی نہ سمجھی والے انداز میں ماں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی سٹپٹا سی گئی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سیاہ چادر کو خود سے اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اماں چلو۔ ہاجرہ اور گل پری نوجوان کے قریب سے گزری تو پل کی پل ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ کتنی چمک تھی نوجوان کی بلوری آنکھوں میں۔ گل پری نے گھبرا کر نظر جھکا لی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مزار کے احاطے میں لگے بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے وہ سراپا انتظار بنے بیٹھا تھا۔ ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر چونک جاتا کہ شاید وہ آئی ہو، مگر اس دن کے بعد وہ دوبارہ مزار پر حاضری دینے نہیں آئی تھی۔ آج اسے انتظار کرتے 5واں دن تھا۔ یہ دن رات اس نے کس طرح گزارے تھے، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر چہرے میں اس کو تلاش کرتا۔ دید کی پیاسی اکھیاں سیراب ہی نہ ہو پا رہی تھیں۔ دل تھا کہ ہمک ہمک کر اس کی آرزو کرتا۔ بے چینی سی تھی جو اس کی رگ و پے میں بھر چکی تھی۔ اپنی جھلک دکھلانے والی سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی سریلی گداز آواز اس کے کانوں میں گونجتی تو وہ خود پر اختیار کھونے لگتا۔ کہاں چلی گئی ہو؟ آ جاؤ، آؤ دیکھو اپنے دیوانے کو ذرا۔ وہ بے قرار سا ہو کر مزار کی طرف آنے والے کچے رستے پر آن کھڑا ہوا۔ شام کے سائے جوں جوں گہرے ہو رہے تھے، اس کی بلوری آنکھوں میں جلتے دیپ بھی بجھنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے مایوس سا دوبارہ برگد کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے چند افراد پر پڑی تھی۔ وہ نہایت تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ رکے۔ مدھم مدھم سرگوشیوں میں جانے اس سے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ چلو، جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ کہہ کر اس نے پرتول نگاہوں سے مزار کو دیکھا اور آنے والے افراد کے ساتھ ہو لیا۔ آؤ آؤ صفدان، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ باریش باروب بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم بابا جان۔ صفدان نے نہایت ادب سے جھک کر ان کے ہاتھ کی پشت پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے صفدان کے سر پر دست شفقت پھیرا تھا۔ مؤدب نظریں جھکائے صفدان اس وقت وہاں پر موجودہ دیگر افراد کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ سب ایک قطار میں احتراماً ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ صفدان کے والد نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ سب اپنی نشستیں سنبھال چکے تو صفدان نے اپنے والد محترم سے سوال کیا، بابا جان، آپ نے کس مقصد کے تحت یوں اچانک طلب فرمایا ہے مجھے؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں بیٹا، بہت اہم وجہ ہے۔ خاقون قبیلے نے پھر سے شرانگیزی شروع کر دی ہے۔
وہ قبیلے کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے مذہب اسلام سے باغی ہو رہے ہیں، وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ بہت مرتبہ کوشش کی گئی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، مگر ان کی ہر دھرمی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں، کسی کی بھی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہی۔ وہ طاقت کے نشے میں چور زیر دستوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے معمولی سی بات پر بھڑک کر ہمارے چند خاص آدمیوں کو قتل کر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے تمام قبیلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے۔ وہ سب بدلہ لینے پر بضد ہیں۔ یہ افراد جو تم یہاں دیکھ رہے ہو، یہ سب مختلف قبیلوں کے معزز آدمی اور سردار ہیں۔ یہ سب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ایسی سخت سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ سرکشی کی جرات نہ کر سکیں۔ خون بہا لینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو صفدان گویا ہوا۔ بابا جان، کیا وہ مذہب اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی توہم پرستی اور بت پرستی کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانی بھیڑ چڑھا رہے ہیں۔ اوہ میرے خدا! صفدان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ بابا جان، پھر تو ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے، ورنہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں بیٹا، ہم سب نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑائی تم لڑو گے، مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے اعتماد پر پورا اترو گے۔ صفدان کے والد نے وہاں پر موجود معزز افراد کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، صفدان ایک ذہین اور ہوشیار سپہ سالار ہے، ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے۔ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں۔ خدا نے چاہا تو صفدان ضرور کامیاب ہوگا، تیفور قبیلے کے بزرگ نے کہا، اور خاموش ہو گیا۔ صفدان نے سب کی رائے سنی تو ایک عزم سے بولا، تو ٹھیک ہے جناب آمنون، میں آج ہی ان دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤں گا۔ قبیلے کے اصولوں کی بغاوت تک تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا، یہ جرم قابل معافی نہیں۔ مرتد کی سزا صرف موت ہے، صرف موت۔ صفدان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ صفدان کے والد پھر تہوش نے آگے بڑھ کر اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہماری خاندانی تلوار ہے صفدان، خدا تمہارا حامی و مددگار ہو۔ کاخون قبیلے سے غمسان کا رن پڑا تھا، ہر طرف تلواروں کی جھنکار بج رہی تھی۔ صفدان تیزی سے کاخون قبیلے کے صفوں میں گھسا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ اس کے ساتھی بھی ہمت دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مخالف قبیلے کے بہت سے افراد مارے جا چکے تھے، کچھ زخمی ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کاخون قبیلے کا شیطانی سردار تانوح بھی دست بدست لڑائی میں شریک تھا۔ صفدان نے اس کو دیکھا تو اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر تانوح کو مقابلے کی دعوت دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر کر زمین پر آ گئے، دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر تلوار سے وار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ صفدان کا داؤ اس پر چلتا، تانوح نے تیزی سے تلوار سے وار کیا تھا، جو اس کی ران پر گہرا زخم لگا گیا۔ صفدان کے ہونٹوں سے آہ نکلی تھی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، تکلیف کی شدت بڑھ چکی تھی۔ تانوح نے جب صفدان کو بے بس پایا تو آگے بڑھ کر اس کا سر تلوار سے الگ کرنا چاہا کہ اتنے میں اس کے ساتھی آگے آ گئے۔ تانوح گھبرا کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ صفدان بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے ساتھی اسے اٹھا کر طبیب کے پاس لے آئے تھے۔ رات کو اس کے والد پھر تموش اس کی عیادت کے لیے آئے تو بہت متفکر اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ صفدان ان کی کیفیت کو خوب سمجھ رہا تھا، وہ ان کا اکلوتا بیٹا اور جانشین تھا۔ اس سے چھوٹی دو بہنیں امن اور قبلیسہ تھیں، والد حیات نہیں تھے۔ فرتحموش نے انہیں نہایت شفقت اور محبت سے پروان چڑھایا تھا، ان کی تربیت و تعلیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے بابا خود بہت بڑے عالم دین تھے، لوگوں نے ان کے علم اور کردار کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا سردار بنا لیا تھا۔ بابا جان، آپ پریشان مت ہوں، میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہے نا؟ اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے نکہت زدہ لہجے میں کہا، تو فرتحموش نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جانتا ہوں بیٹا، تانوح بہت سرکش ہوا جا رہا ہے، وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ جی بابا جان، انشاءاللہ میں اس سرکش کا خاتمہ کر کے ہی رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ مجھے یقین ہے تم اسے ختم کر سکتے ہو،
اس وقت تم زخمی ہو اور تمہاری جان کو تہنوں کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ صفدان، میں چاہتا ہوں کہ تم صحت یاب ہونے تک کہیں روپوش ہو جاؤ، تہنوں کی پہنچ سے دور، جہاں اس کے ہر کارے تم تک نہ پہنچ سکیں۔ بابا جان آج مجھے بزدلی کا سبق دے رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولا، مگر دوسرے ہی پل کرا اٹھا۔ یہ بزدلی کا سبق نہیں ہے صفدان بیٹا، یہ مصلحت ہے، بس چند دن کی بات ہے، جب تم صحت یاب ہو جاؤ تو لوٹ آنا۔ تانوں کو تم ہی شکست دے سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم زندہ ہو، فرتہموش نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر میں جاؤں گا کہاں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پیر سچا سرکار، بہت سی یادیں اس کے دل میں کھلبلی مچا گئی تھیں، جبکہ فرتہموش کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ سپہر کے وقت گل پری اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اسے اپنی گلی میں بچوں کا ہجوم دکھائی دیا، جو جانے کس کے گرد گھیرے ڈالے کھڑے تھے۔ کوئی ہوگا، مداری والا تماشا دکھائے گا اور چلتا بنے گا، چلو آج میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ خود سے باتیں کرتی بچوں کے ہجوم کے پاس پہنچی تو ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے نظر آیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مزید آگے بڑھی تو ایک زخمی بلہ دکھائی دیا، سفید رنگ کا چھوٹا سا بلہ، جس کی ٹانگ پر بہت گہرا زخم تھا۔ زخم سے رستا ہوا خون اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ باجی رک جاؤ، یہ تمہیں کاٹ لے گا، ہجوم سے ایک بچے نے پکارا۔ گل پری نے پلٹ کر بچوں کو گھورا۔ یہ زخمی ہے، اس سے مدد کی ضرورت ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، چلو بھاگو بھاگو یہاں سے۔ وہ انہیں ڈانٹتے ہوئے نیمجا بلے کو احتیاط سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اوہو تم تو بہت زخمی ہو، بچے ادھر ادھر کھسک گئے تھے۔ گل پری بلے کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس نے زخمی بلے کو زمین پر لٹا کر احتیاط سے زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کی اور پھر دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلے نے دودھ ختم کیا تو وہ اسے صحن میں دیوار کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے ڈربے میں لا کر لٹا گئی۔ ڈربہ کافی کھلا ہوا اور ہوادار تھا، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ مطمئن سی ہو کر چلی گئی۔ یہ ڈربہ اس نے ننھے منھے چوزوں کے لیے بنوایا تھا۔ چوزے تو آوارہ بلی کی خوراک بن گئے تھے، مگر اب بھی یہ ڈربہ زخمی بلے کے کام آ رہا تھا۔ شام کو منشی حیات گھر لوٹا تو ڈربے میں زخمی بلے کو آرام کرتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ یقیناً یہ گل پری کا کارنامہ ہوگا، وہ ایسی ہی تھی، نرم خو اور محبت کرنے والی۔ منشی حیات اللہ کو اپنی بیٹی کی یہ عادت بہت بھائی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف کا وظیفہ مکمل کیا تو گل پری پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ مصلح اٹھا کر دوبارہ بستر پر آ لیٹی تو کچھ ہی دیر میں نیند میں ڈوب گئی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تو سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے اتنا وقت ہو گیا، اوہو اماں بے چاری کو اکیلے ہی سارا کام کرنا پڑا ہوگا۔ اور بابا، ارے بابا نے تو آج شہر جانا تھا نا، او خدایا۔ وہ جلدی جلدی دوپٹہ اوڑھتی سلیپر پاؤں میں پہنتی باہر بھاگی۔ سارا صحن صاف ستھرا تھا، کچن میں جھانکا تو وہ بھی چمک رہا تھا۔ اماں اماں، گل پری ہاجرہ کو پکارتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسی اثنا میں ہاجرہ کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ کیا بات ہے گل پری، صبح ہو گئی کیا؟ ارے یہ تو دن چڑھایا ہے، جاؤ جلدی سے ناشتہ لے آؤ، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آج تو تم نے گھر کو خوب چمکا رکھا ہے۔ ہاجرہ تو سیفی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی اسے حیران چھوڑ کر واش روم میں چلی گئی۔ یہ اماں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کب کیا بھلا، میں تو خود سو رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، مگر کچھ یاد آنے پر وہ ڈربے کی طرف چلی آئی جہاں زخمی بلہ موجود تھا۔ وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر گل پری کو دیکھا اور میاؤں میاؤں کی آواز نکال کر گویا اسے صبح بخیر کیا۔ گل پری نے مسکرا کر اس کے سر کو تھپکا تھا، تبھی اس کی نظر اس ٹانگ پر کی گئی نئی پٹی پر پڑی تھی۔ پاس ہی دودھ والا پیالہ بھرا پڑا تھا۔ پہلے تو حیران ہوئی، پھر سر جھٹک دیا، کیا پتہ بابا نے جاتے ہوئے اس کی پٹی تبدیل کر گئے ہوں اور دودھ بھی ڈال دیا ہو۔ رات کو جب منشی حیات اللہ شہر سے لوٹا تو گل پری نے بے چینی سے اس سے سوال کیا، بابا آپ آج صبح صبح ہی شہر چلے گئے؟
ہاں بیٹی، تمہیں بتایا تو تھا کچہری جانا ہے زمینوں کے سلسلے میں۔ منشی حیات اللہ نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ اچھا بابا، یہ بلے کی پٹی آپ نے تبدیل کی تھی؟ میں نے؟ نہیں تو میرے سامنے تو تم نے ہی تو بدلی تھی، اور دودھ بھی ڈالا تھا۔ میں نے؟ وہ چونک کر منشی حیات اللہ کو دیکھنے لگی جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہاں تم نے، مجھے بیدار کرنے کے بعد تمہیں نے تو کیا تھا۔ کیا بات ہے گل پری؟ اب کی بار منشی حیات اللہ بھی چونکا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھرے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں بھی نا بھلکڑ ہوتی جا رہی ہوں، بھول گئی تھی، وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو منشی حیات اللہ ہنس دیا۔ بادام کھایا کر بیٹی، دماغ کو طاقت پہنچے گی۔ گل پری کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسے بہت سے سوالات پریشان کر گئے۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتی، کوئی نادیدہ ہستی اس سے پہلے وہ کام سر انجام دے دیتی۔ ابھی کل شام ہی کی تو بات تھی جب بابا نے اسے چائے کی طلب کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں گئی، چائے پہلے ہی سے تیار ملی۔ گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے، وہ حیرت سے کتنی ہی دیر تک پتیلی کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب وہ گھر پر تنہا ہوتی ہے تو کوئی اس کے آس پاس رہتا ہے، ایک انجانی سی خوشبو اس کا حصار کیے رکھتی ہے، کوئی ہے جو اس کو اپنی نگاہوں کے حصار میں قید رکھتا ہے۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا تھا، مگر آج جب وہ غسل کر کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دراز بالوں کو سلجھا رہی تھی تو اس کے کانوں کے قریب ایک سرگوشی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہو گل پری، بہت پیاری۔ سچ؟ وہ گھبرا کر پیچھے پلٹی تھی، لیکن کمرے میں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے چند قدم دور وہ زخمی بلّا اسے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور پر اسراریت بھی۔ جانے گل پری کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی تو وہ میاؤں میاؤں کرتا بے چین ہونے لگا۔ گل پری نے بہت توجہ سے اس کو دیکھا۔ یہ آنکھیں؟ وہ پرسوچ انداز میں نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ ارے ہاں، یہ آنکھیں، یہ تو پیر سچا سرکار، وہ نوجوان۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ تو کیا؟ نہیں۔ دوسرے ہی پل اس نے اپنے خیال کی خود ہی نفی کر دی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ یہ جانور اور وہ انسان۔ صفدان کا عشق عشق مجازی تھا، اور وہ بھی غیر فطری، کیونکہ وہ ایک جن زادہ، وہ ایک آدم زادی۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا ملاپ ممکن نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ایک جن ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے زہر کر سکتا تھا، مگر یہ اس کے عشق کو گوارا نہ تھا کہ وہ اس کو اذیت پہنچائے یا اس کی ذات کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ وہ اپنے قبیلے اور اپنے بابا کے سکھائے اصولوں سے منحرف ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ہمیشہ انسانوں کی عزت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اسے درس دیا تھا کہ وہ ہمیشہ آدم زادوں کی بستی سے دور رہے۔ اگر بالفرض ان کی بستی سے گزر بھی ہو تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی ان کے مال و جان کی در پہ اور نہ ہی ان کی بہو بیٹیوں کو اپنے زیر تسلط لا کر غلط کاریاں کرے۔ مسلمان کا خاص طور پر احترام کرے، اور ایک مسلمان کے شایان و شان نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اس کے بابا پھر تہموش سختی سے ان اصولوں پر کار بند رہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے۔ کاخون قبیلے نے ان اصولوں سے انحراف کیا اور اسلام سے بھی پھر گئے، جن کی سرکوبی کے لیے صفدان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس کے والد پھر تہموش اپنے قبیلے کے سردار اور شہنشاہ جنات کے خاص تھے۔ شہنشاہ جنات ان کے علم اور حکمت کی بہت قدر کرتے تھے۔ کاخون قبیلے کو ختم کرنے کا فیصلہ شہنشاہ جنات سے مشورے کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ اپنے قبیلے کی نمائندگی صفدان کر رہا تھا۔ علم و ذہانت، خوبصورت اور خوب سیرتی میں اپنی مثال آپ فرزند صفدان پھر تہموش ایک آدم زادی پر دل ہار چکا تھا۔ اس کو گھر میں آئے ایک ماہ ہونے کو تھا۔ اس کا زخم بھی پہلے سے کافی مندمل ہو چکا تھا۔ پری نے محسوس کیا تھا جوں جوں اس کا زخم بڑھتا جا رہا ہے وہ کافی بے چین اور اداس رہنے لگا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت اداس ہو نا؟ تمہارا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا؟ تو مت جاؤ، رک جاؤ۔
وہ پیار سے بولتی ہوئی گویا اس کے دل کا حال ظاہر کر گئی تھی۔ بلے کی آنکھوں میں نامعلوم سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ گل پری بیٹا، ہاجرہ کی پکار پر اس نے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ جی اماں کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ اچھی طرح بند کر لو اندر سے، مجھے کچھ دیر لگے گی آنے میں، ہاجرہ چادر اوڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاجرہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اچھا تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں، تمہارے لیے دودھ بھی لاتی ہوں۔ وہ بلے کو مخاطب کرتے ہوئے چل دی۔ دروازہ بند کر کے باورچی خانے میں سے دودھ سے بھرا گلاس اٹھایا اور ڈربے کی طرف چلی آئی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ ڈربہ خالی تھا، بلا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا۔ لک دک سی صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں موجود تھا۔ وہ سخت رنجیدہ اور اداس سی ہونے لگی۔ خالی خالی نظروں سے اس نے ڈربے کی جانب دیکھا تھا، تبھی ایک تیز اور دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ جو ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک خوبرو نوجوان اپنی خوبصورت مسکراہٹ سمیت اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سفید روشن لباس میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت سی تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، سنہری بال جو نہایت نفاست سے تراشے ہوئے تھے، سبز نیلگیوں آنکھیں جن پر یہ دراز پلکیں لرز رہی تھیں، دراز سراپا اور چہرے پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہی تھیں۔ تم یہاں؟ گل پری کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ جی میں یہاں، آپ کا زخمی بلّا۔ وہ دھیمے مگر شوخ لہجے میں بولتا گل پری کو دیکھتا رہا تھا۔ زخمی بلّا؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ جی، وہ بدستور شوخی سے بولا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں شرارت تھی۔ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ تو چھوٹا سا جانور اور آپ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا گل پری، میں ہی وہ زخمی بلّا ہوں جسے آپ اٹھا کر گھر لے آئی تھیں، اور میں وہی نوجوان ہوں جو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر اپنا دل ہار آیا تھا۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں؟ یہ دیکھیے۔ اس نے اپنی شلوار اوپر کی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگ پر زخم کا ویسا ہی نشان تھا جو زخمی بلے کی ٹانگ پر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہہ ڈالوں۔ اس نے اجازت طلب نگاہوں سے پری کو دیکھا تھا، جو ہونکوں کی طرح کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی خالی ڈربے کو۔ بولے، وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ اس کا مدھم لہجہ ایسا تھا جو گل پری کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میرا نام صفدان بن فرتہموش ہے، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ مجھے سیر و سیاحت اور مزاروں پر حاضری دینے کا بہت شوق تھا۔ یہی شوق مجھے تمہارے خوبصورت علاقے میں کھینچ لایا اور پیر سچا سرکار کے مزار پر حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ ہو سکتا تھا کہ میں حاضری دے کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، مگر مزار کے اندر سے گونجنے والی آواز نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں انسانی روپ میں آ کر اس خوبصورت پری کا چہرہ دیکھوں۔ بس یہی میری خطا تھی۔ جو میں نے آپ کا حسن مجسم سراپا دیکھا، تب سے لے کے اب تک میں نے خود کو آپ کی محبت میں جکڑا پایا ہے۔ میں دن رات پیر سچا سرکار کے مزار پر رہنے لگا کہ شاید آپ دوبارہ آؤ، مگر انتظار ہی رہا۔ ایک روز میں یوں ہی اداس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے بابا کا پیغام دیا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر والد کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ آپ کی حسرت لیے واپس قبیلے لوٹ آیا۔ وہاں چند شیطانی قوتوں نے شرانگیزی پھیلا رکھی تھی، جن کی سرکوبی کے لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میں نے زبردست قسم کی لڑائی کی، جس کے نتیجے میں زخمی ہو گیا اور وہ فرار ہو گئے۔ مجھے چند دن دور چلے جانے کا کہا تو پھر سے میں یہاں آ گیا۔ پہلے لوگوں کی نظروں سے بچ کر مزار پر دن گزارے، مگر جب آپ نہ آئیں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلے کا روپ دھار کر آپ کے ہمراہ ادھر آ گیا۔ آگے جو کچھ پیش آیا آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کے سارے کام میری چھوٹی بہن قبلیسہ کرتی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہے، اور اس کا سربراہ بھائی تو آپ کا دیوانہ ہے۔ آخر میں وہ شوخی سے سر جھکا کر بولا تھا،
کچھ دیر پہلے مجھے بابا کی جانب سے پیغام ملا ہے کہ اب واپس آ جاؤ تاکہ شیطانی قوتوں کے ہتف میں حتمی جنگ لڑی جا سکے۔ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں واپس چلا جاؤں، مگر مجبوری ہے گل پری۔ اس نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ وہ ہنوز ہونکوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ صفدان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنیے، کیا تمہیں میری محبت، میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ گل پری ایک ٹرانس کی کیفیت میں گھری کھڑی تھی، جیسے وہ کوئی سپنا ہو، آنکھیں جھپکتے ہی اوجھل ہو جائے گا۔ وہ بے یقینی سے صفدان کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر بات تسلیم کر لینے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ صفدان، اگرچہ آپ جن زادے ہو اور میں آدم زاد، یہ عشق بھلا کہاں یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ سچ پوچھیے تو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پر آپ ہی نہیں دل ہارے، میں بھی اپنا دل وہیں بھول آئی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن آپ کی ان آنکھوں کی چمک نے بے چین کیا، تو بس نہ چلنے پر ہمیشہ اپنے رب کے حضور سر کو جھکا دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آپ کی یاد نے مجھے میرے پاک پروردگار نے ملا دیا۔ اس کے سامنے سر جھکانے کا شرف حاصل ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ناری ہو اور میں خاکی۔ ہمارا خدا اس بات کو حرام ٹھہرا چکا ہے۔ گل پری کے منہ سے نکلنے والی باتیں اسے حقیقت سے روشناس کروا رہی تھیں۔ صفدان کے لیے یہ بات خوش آئند تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں گل پری، میں بھی نہیں چاہتا کہ میری پاک باز محبت ہوس پرستی کا نام دھرے۔ میں نے تمہارے جسم سے نہیں روح سے محبت کی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پا بھی لیں۔ میں بھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے عالم دین باپ نے بہت سے سال ان انسانی بستیوں میں گزارے، مگر ان کا جسم کسی بھی گناہ سے آلود نہ ہوا۔ آگے چل کر انہوں نے ایسی تربیت میری بھی کی ہے کہ ہمارا قبیلہ انسانوں کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بنا۔ گل پری، ہم اپنی محبت کو ہوس سے مبرا بنائیں گے۔ ہاں، ہم وفا نبھائیں گے۔ بولو، میرا ساتھ دو گی؟ رہو گی ہمیشہ میری بن کے؟ صفدان سے اپنی محبت کا پابند بنا رہا تھا، جبکہ وہ سر ہلا رہی تھی، اقرار کر رہی تھی۔ صفدان کا چہرہ اندرونی جذبات سے دمک رہا تھا۔ اچھا گل پری، مجھے جانا ہے، اجازت دو، وہ اداس سے لہجے میں بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جاؤ صفدان، خدا تمہیں ہر لمحہ اپنے امان میں رکھے اور ہر گھڑی کامیاب ٹھہرو۔ آپ سے تم کے مراحل آسانی سے طے ہو گئے تھے۔ صفدان نے اس کی سراہی دار گردن پر کچھ دیر کے لیے نظریں جمائیں اور منہ میں کچھ پڑھا۔ اگلے ہی لمحے گل پری کی گردن میں نیلم پتھر کا نہایت قیمتی ہار آ چکا تھا۔ اس نے حیرت سے صفدان کو دیکھا۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ یہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں، یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہر مصائب سے امان میں رہو، اور جب میری یاد آئے یا مشکل پیش آ جائے تو اس پر ہاتھ پھیرنا اور آنکھیں بند کر کے 3 بار میرا نام پکارنا۔ میں جہاں بھی ہوں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ صفدان خاموش ہوا تو گل پری کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اچھا گل پری، میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ صفدان اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ گل پری کو زور کا چکر سا آیا اور وہی تخت پر گر گئی۔ ہاجرہ گل پری کو یوں بے سدھ پڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ہمسائے کے بچے کو اندر کودنے کو کہا۔ اس بچے نے اندر کود کر دروازہ کھولا تھا۔ ہاجرہ جلدی جلدی پانی سے بھرا گلاس لے آئی، تھوڑا سا پانی چہرے پر چھڑکا اور دھیرے سے اس کو ہلایا۔ پری، پری، گل پری نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ کچھ تو بول، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں سارے واقعات روشن ہو گئے اور صفدان کے ساتھ کیا محبت کا اقرار بھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں، بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا، وہ ہاجرہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے بابا آ جائیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا، دوا لے آنا۔ ہاں اماں، چلی جاؤں گی، وہ آنکھیں موندتے ہوئے بولی۔ تبھی ہاجرہ کی نگاہ ڈربے کی طرف اٹھی۔ یہ بلّا کہاں ہے؟ اماں، مجھے نہیں پتہ، چلا گیا ہوگا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی تھی۔ مبادا اماں اس کی آنکھوں سے کچھ اندازہ نہ لگا لیں،
چلو خیر ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے چلے ہی جانا تھا۔ ہاجرہ مطمئن سے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ گل پری کے سر میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ صفدان کو واپس قبیلے میں لوٹے 4 دن ہونے کو آئے تھے۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرا تھا جس میں اس نے گل پری کو یاد نہ کیا ہو۔ ابھی بھی ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے پرسکون گوشے کی طرف چلا آیا۔ وہ گل پری کے تصور میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا جب اس کا بازو کسی نے زور سے ہلایا تھا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ ارے بابا جان آپ؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں، میں نہیں آ سکتا؟ فرتہموش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صفدان گھبرا گیا۔ نہیں بابا جان، آ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ مجھے بلوا لیتے، وہ سر جھکا کر بولا۔ فرتہموش نے بیٹے کو بغور دیکھا تھا، کس قدر پرمزدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کافی الجھا ہوا رہنے لگا ہے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ تانو قبیلے کے سرکشوں کی وجہ سے پریشان ہے، مگر چند دن بعد ان کے سامنے سارا معاملہ آ گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی مسکراہٹ سے کیوں محروم ہیں۔ فرتہموش نے ایک گہرا سانس سینے سے خارج کیا تھا۔ ارد گرد کے سرسبز و شاداب مناظر پر نگاہ کر کے انہوں نے صفدان کو دیکھا تھا، جو بدستور سر جھکائے جانے کہاں گم تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے بیٹا؟ فرتہموش کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ یکدم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بابا۔ کچھ تو ہے بیٹا جی جو چھپا رہے ہو۔ ان کے لہجے میں معنی خیزی در آئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تمہاری الجھن کیا ہے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ منشی حیات اللہ کی بیٹی گل پری۔ آخر میں انہوں نے جو کہا تھا اس سے صفدان ساکت رہ گیا تھا۔ گل پری کے معاملاتی زندگی میں حیران کن تبدیلی دیکھی تھی جسے منشی حیات اللہ نے محسوس کیا تھا۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں ختم ہو گئی تھیں، اس کی سنجیدگی اور متانت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نماز تو وہ پہلے بھی ادا کرتی تھی، لیکن اب راتوں کو بھی اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگی تھی۔ اس کے اوراد و وظائف بڑھ چکے تھے، اس کے ہونٹوں پر ہر لمحہ درود پاک کا ورد جاری رہتا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی محسوس ہوتا جیسے اس کا پورا وجود ہی ذکر میں مشغول ہو۔ ایک روشنی کا سا ہالہ تھا جو اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالے رکھتا تھا، ایک انجانی سی خوشبو تھی جو پورے آنگن میں بکھری رہتی تھی۔ اکثر ہاجرہ کا جی چاہتا کہ وہ گل پری سے اس بارے میں کچھ پوچھے، مگر ایک اندیکھا خوف اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا کہ باوجود کوشش کے کچھ کہہ نہ پاتی۔ خوبصورتی تو پہلے خدا نے اسے عطا کی تھی، مگر اب اس کی شخصیت میں عجیب وقار سا امڈ آیا تھا۔ جو بھی دیکھتا خود بخود اس کا احترام بجا لاتا۔ جو بھی تھا، گل پری پر خداوندی برس رہی تھی، جبکہ وہ خود اس بات سے بے خبر تھی۔ صفدان، کیا تم ایک آدم زادی سے محبت کر کے قبیلے کے اصولوں کے منافی نہیں جا رہے؟ فرتہموش باروب انداز اختیار کیے صفدان کو ڈانٹ رہا تھا۔ بابا جان، محبت کرنا اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں ہم دونوں کا ملاپ ممکن نہیں، پر اس کے باوجود میں اسے چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں۔ اس کی نیک سیرتی سے عشق کیا ہے، خوبصورتی سے نہیں۔ آپ بے فکر رہیے، میرا دامن حوث جیسی گندگی سے آلودہ نہیں ہے۔ گل پری کی محبت نے مجھے خدا کے قریب کیا ہے، غافل نہیں۔ رہی قبیلے سے غداری کی بات، تو میں ایسا کرنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں فرتہموش کا بیٹا ہوں، شیطان کا چیلا ہرگز نہ بنوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ صفدان، قسم کھاؤ کہ ایک آدم زادی کی محبت تمہیں تمہارے فرائض سے غافل نہیں کرے گی۔ بابا جان، میرا وعدہ ہے آپ سے، ایک آدم زادی کی محبت مجھے اپنے فرائض سے کبھی دور نہیں کر سکتی۔ میں نے بے شک اس سے محبت کی ہے، مگر سب سے پہلے میرے لیے میرا فرض اہم ہے۔ اس کا ثبوت بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا، تانو کی موت کے ذریعے۔ میں بہت خوش ہوں صفدان، بہت زیادہ۔ مجھے گل پری سے شکایت نہیں، اور نہ ہی تمہاری محبت پر کوئی اعتراض۔ بس حدود اللہ کا خیال رکھنا، انہیں کبھی توڑنا مت، ورنہ نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ
حدود اللہ توڑنے کی وجہ سے عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ پھر تحموش اپنے بیٹے سے والہانہ محبت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ پھر تحموش نے آگے بڑھ کر صفدان کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ جیتے رہو۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسکوت فضا میں مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج کر ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، جس کی وجہ سے ایسی تاریخی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ صفدان تہنو کی تلاش میں گھنے اور سالوں پرانے تاریک جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ تہنو اور اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بعد اس جنگل میں موجود ایک سالخورہ من میں پناہ لی ہے اور اسے اپنے ابلیسی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ تہنو اور اس کے چیلوں کو ختم کرے گا۔ اس تک پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اسے قدم قدم پر خطرات کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے گرد ایک مقدس حصار قائم کر دیا تھا تاکہ وہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہے۔ وہ چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پورے مندر میں ایک اعصاب شکن سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مندر کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ مندر میں جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ مندر کی سرخ اینٹوں کا رخ سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ برآمدے کے ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ ستون مشکل چھت کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ کمروں کے فرش پر گرد کی موٹی تہہ جم چکی تھی، جس پر مختلف النوع کے حشرات الارض ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چمگادڑیں اڑتی پھر رہی تھیں۔ یہ مندر کسی زمانے میں نہایت خوبصورت رہا ہوگا، مگر اب بالکل ویران اور بدحال ہو چکا تھا۔ صفدان نے مزید قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ مندر میں فلک شگاف چیخیں گونج اٹھیں۔ صفدان نے اپنے لباس میں چھپے ہوئے سنہری خنجر کو نکال لیا اور احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ یہ ایک خاص قسم کا جادوئی خنجر تھا جسے تہنو کے سینے میں اتارنا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً وہ موت سے دوچار ہو جاتا۔ تہنو کی موت کے بعد دوسرے چیلوں پر بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا۔ تہنو کو اپنی طاقت و قوت پر ناز تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ابلیسی طاقت اس کی حفاظت کرے گی۔ وہ مندر کے تہہ خانے میں شباب و شراب کی محفل میں پرنشاط لمحے کشید کر رہا تھا جب اسے خبر ہوئی کہ صفدان اس کی موت بن کر اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ وہ دہشت زدہ سا ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی شکتیاں اسے یاد آ گئیں تو اس کے بہتے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ گل پری محواس راحت تھی جب وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، جیسے وہ کسی چیز پر غور کر رہی ہو۔ کئی دن سے اسے ایک خواب مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ، ان کا چہرہ نہایت نورانی اور شخصیت پروقار اور روب دار ہے، وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، گل پری بیٹا، فانی کی طلب مت کرو، اپنی اصل کو دیکھو۔ غیر کی محبت دل سے نکال کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اپنے خدا کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھو کیسے برستی ہے۔ اسے اپناؤ۔ جو رب کی چاہت ہے وہ تمہیں وہ عطا کر دے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تم روحانی منازل تیزی سے طے کرنا چاہتی ہو تو یہ وظیفہ 2 روز تک مکمل کر لو، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ وہ بزرگ اسے وظیفہ بتا کر غائب ہو گئے تھے۔ ابھی بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا۔ وظیفہ اسے یاد ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چل دی۔ دوسری طرف تہنو اور اس کے چیلوں سے صفدان کی مد بھیڑ ہو گئی۔ صفدان اس کے چیلوں کو ختم کر کے تہنو کی طرف آگے بڑھا، مگر اسی لمحے تہنو نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور وہ وہیں پتھر کا ہو گیا۔ مگر پھونک مارنے سے پہلے صفدان کے ہاتھ میں موجود خنجر اس نے تہنو کی طرف پھینک دیا، جو سیدھا اس کے دل کے مقام پر جا لگا اور تہنو وہیں بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ صفدان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مرتے مرتے تہنو نے اس کو بھی پتھر کا بنا دیا تھا۔